جہاد میں ہے، یہ حالت جہاد میں. توجہ عزیزان گرامی. اور آگے بڑھیے. ایک آدمی نے کوئی چیریٹی بنایا، کوئی اس نے ایک انجمن بنائی، کوئی ایک اس نے ادارہ بنایا، غریبوں کا علاج. غریبوں کا علاج. ہارٹ کا مریض ہے، غریب نہیں کر سکتا علاج، چلیے صاحب اس کا یہ ادارہ کرے گا. جو مدد کریں گے وہ بھی حالت جہاد میں ہے، جو اس کام کو انجام تک پہنچائیں گے وہ بھی حالت جہاد میں ہے. ایک آدمی وہ ہے جس نے مثلا کسی علاقے میں پانی نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ پانی کا انتظام کر دیا، یہ اللہ کی نظر میں جہاد ہے. عزیزوں میرے دوستو، اگر چھوٹے چھوٹے امور کو انجام دے وہ بھی الگ الگ تو یہ مجاہد کہا جائے گا. توجہ عزیزان گرامی، مجاہد کہا جائے گا. یتیم خانہ کھول دیا، 10 آدمی 5 یتیموں کے لیے، 6 یتیموں کے لیے، 50 یتیموں کے لیے، جیسی کیپیسٹی رہی، جیسی صلاحیت رہی، جیسے گھرس رہے، اس اعتبار سے اس نے یتیموں کو اکٹھا کر دیا. ان کی تعلیم کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اور جو لوگ مدد کر رہے یہ سب مل جل کر کے یہ پورا قافلہ حالت جہاد میں ہے. آپ ذرا سوچیں عزیزوں میرے دوستو، اگر تھوڑے تھوڑے امور کو الگ الگ انسان انجام دے تو اسے مجاہد کہا جاتا ہے. جس ابو طالب کی مجاہدت بستر نبی پہ دکھائی دے، شیب ابی طالب میں دکھائی دے، دعوت ذوالشیرہ میں دکھائی دے، پھر اس ابو طالب کو کیا کہا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے مجاہدین کے سلسلے میں، جو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، مجاہدین کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں المجاہدون فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں. کوششیں، اب ان کوششوں میں عزیزان گرامی رزق حلال بھی ہے، بچوں کی پرورش بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے، اپنے پورے کنبے کو ملا جلا کے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. جس کے 4 اولادیں ہوں، چاروں اولادوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. یہ تو ماں باپ کا کلیجہ ہے کہ چاروں کو اکٹھا کر کے رکھے رہتے ہیں، اور جہاں جن کو پر جمع اور ماں باپ کے اختیار سے باہر ہوئے کہ سب کی ہڑیا پتکی الگ ہونے لگتی ہے. یہ تو ماں باپ کا مزاج ہے. اتنے بڑے بڑے سے تھے، اتنے بڑے بڑے سے، ایک کو یہ والی ٹافی اچھی لگتی ہے، ایک کو یہ بیری اچھی لگتی ہے، ایک کو صاحب جلیبی اچھی لگتی ہے، ایک کو صاحب امرتی اچھی لگتی ہے. ان سب کو اکٹھا ایک دسترخوان پر، یہ ماں باپ کی مجاہدت ہے جو کر رہی ہے، اکٹھا کر کے ان کو رکھا ہے. یہ ماں باپ کی مجاہدت ہے عزیزوں میرے دوستو، یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ حالت جہاد میں ہے. گھر کے خاندان میں بہت سے رشتے ہیں. گھر میں بہن کا رشتہ ہے، نن بھاوج کا رشتہ ہے، گھر میں دیور بھاوج کا رشتہ ہے، گھر میں آپ کے مامو نانا خالو خالہ کا رشتہ ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہیں. عزیزان گرامی، ان تمام حالات کو اگر رضائے خدا کے لیے، اگر رضائے خدا کے لیے اسے صلح و سلامتی کے ساتھ انجام تک پہنچایا جائے، عزیزان گرامی، اسے آل محمد جہاد کہتے ہیں. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ المجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ قواد اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے لیے رہبری کریں گے. اہل علم بیٹھے ہیں، میں جو سمجھ پایا ہوں عزیزان گرامی، 2 معنی سمجھ پایا ہوں، 2 معنی سمجھ پایا ہوں. ایک تو یہ کہ محشر میں جنتی کہیں گے بھیا جنت کدھر سے چلنا ہے، جنت کہاں جانا ہے، کون والے راستے سے گزرنا ہے. یہ کہیں گے جنتیوں سے آؤ چلو ہم تمہیں لے کر کے چلتے ہیں، چلو ہم تمہیں لے کر کے چلتے ہیں. ایک تو یہ معنی جو میری سمجھ میں آیا. ایک معنی یہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں مگر اس نے ایسا راستہ دکھایا ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہو. اگر آپ جاگ رہے عزیزان گرامی تو اب یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابو طالب اس مجاہد کا نام ہے جس نے دنیا میں بھی جنت کے سرداروں کو پالا ہے اور قیامت میں بھی یہ قیادت کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مجاہدت عزیزان گرامی، اگر ہماری زندگی میں مجاہدت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے لائق نہیں بنایا ہے. اگر ہمارے پاس مجاہدت نہیں ہے، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے عزیزوں میرے دوستو، کوششیں ہماری ہونی چاہیے قربتاً اللہ.
آپ نے فقط ایک پتھر ہٹایا تھا، ایک پتھر ہٹا دیا، کسی کو ٹھوکر نہ لگنے پائے۔ قربتاً اللہ ہے، حالت ایمان میں ولایت اہل بیت پر، اسے اہل بیت جہاد کہتے ہیں۔ آپ کس میدان میں بچے کھیلتے ہیں؟ کس کے بچے کھیلتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی کے بچے کھیلتے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، سکھ، عیسائی جتنے بھی یہاں رہتے ہیں، جتنے بھی اس میدان سے نزدیک ان کے بچے کھیلتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹ گیا تھا، آپ نے فقط جھاڑو لے کے تھوڑا صاف کر دیا۔ قربتاً اللہ ہے تو اسے اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت جہاد کہتے ہیں۔ کام اپنا ہے مگر اسے اہل بیت جہاد کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، اگر یہی کام مسلسل کیا جائے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کی جائے، چاہے اپنے گھر کی اولادیں ہوں اور چاہے اپنے باہر کے رشتہ دار عزیز ہو یا انسانیت ہو، عزیزان گرامی یہ حالت جہاد میں ہے۔ اور اگر انسان مجاہدانہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہ یاد رہے، بستر پہ مر جائے تو بھی شہید ہے، میدان جنگ میں مر جائے تو بھی شہید ہے۔ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا وہ مجاہدانہ زندگی بسر کی ہے۔ فقط ان کی بیٹیاں اور بیٹے مجاہد نہیں بنے ہیں، اس گھر کی کنیز پل گئی تو وہ بھی مجاہدہ بن گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور بابا بلندرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ مجاہدت عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں پروردگار عالم نے ہمارے کاموں کو، ہمارے کام ہیں، کمائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے، نہ پہلے وہ مخلوق خدا ہے، بعد میں تمہاری اولاد ہے، مگر تمہارا یہ عمل، چونکہ تم امر ولایت پر زندہ ہو، تمہارا ہر عمل بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزوں، میں اس جگہ ایک دو باتیں اگزامپل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ہماری زندگی ہے مگر ہماری زندگی کے کاموں کو خدا خرید رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کا مال بھی لیتا ہے اور ان کے نفسوں کا بھی خریدار ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم امور دنیا کو انجام دیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ہم نے ایک روٹی اس لیے کھائی ہے کہ ہمارے جسم میں طاقت پیدا ہو کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت سے مراد فقط نماز اور روزہ نہیں ہے، تلاوت اور دعاؤں کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ امر جو میرے خدا کو پسند ہے، ہر وہ امر جو خدا کو پسند ہے، اگر اس کو انجام دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ اس کا خریدار ہے، چاہے وہ ہمارا ذاتی کام نہ کیوں نہ ہو۔ چونکہ تم مومن ہو اور امر ولایت اہل بیت پر زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل ہمارے لائق ہے، تمہارا ہر عمل ہمارے لائق ہے۔ لہذا یہ نہ سوچے آدمی کہ کسی کی میں نے مدد کر دی ہے تو میں نے احسان کیا ہے۔ شکر ادا کرو اپنے مالک کا، میرے اللہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تو نے اپنی مخلوق کا مجھ سے کام لیا۔ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجئے، مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کریے، میرے اللہ تو نے جو امانت میرے حوالے کی تھی اس امانت کے معاملے میں تو نے میری مدد کی، میں نے اچھی تربیت دی۔ بچہ پیدا ہوا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے مالک تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، تو نے میرے مالک مجھے اولاد دی ہے، تو نے نعمت دی ہے، تو نے ایک محب اہل بیت دیا، اب مجھے توفیق دے اس بچے کو میں غدیر کی چھاؤنی تک پہنچا سکوں۔ یہ شکر کا مقام ہے، اس شکر کا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک روایت میں آپ لوگوں کے حوالے کروں، پہلے ایک بابا بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یہ واقعہ میں تاریخی ہے جو میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے کہ مجاہدت
عزیزان گرامی اگر انسان کے پاس ہے اور قربتاً اللہ ہے، ایک مرتبہ یہ کہ شعور میں قربتاً اللہ ہے، ایک مرتبہ یہ کہ شعور میں نہیں ہے، مگر اللہ کو عمل پسند ہے، ہو سکتا وہ مومن نہ ہو سکتا وہ مومن نہ ہو، اللہ کو پسند ہے تو پروردگار عالم اسے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو جو عزیزان گرامی سب سے سامنے کی مثال اس روایت سے پہلے میں آپ لوگوں کے حوالے کروں، سب سے سامنے کی مثال لشکر یزید میں تھا، اور لشکر یزید میں تھا، اور غیر شعوری اعتبار سے وہ حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کو اچھا لگا، امام حسین کی عزت کی، اللہ کو اچھا لگا، ابھی تک لشکر یزید میں تھا، اللہ نے جو صلہ دیا تو صلے کے طور پر اسے حسین کا غلام بنا دیا۔ غیر شعوری اعتبار سے بھی وہ کام انجام دیا جائے جو اللہ کو اچھا لگ جائے تو پروردگار عالم اسے اس دنیا میں لاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ میں ابھی اس واقعے کو آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر عزیزان گرامی فرماتے ہیں ایک شخص آیا، شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی مقاصد میں کہ امام نے اس سے کچھ سوالات، کہ بڑا دعوے دار تھا، بڑا دعوے دار تھا۔ جب آدمی کچھ ادھر ادھر کی بتانے لگتا ہے جوڑ گاٹھ کر کے تو پھر اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک عجب بیماری ہے، عجب بیماری ہے یہ عالم الغیب بننے کی۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جاہل سمجھے، عالم الغیب نہ سمجھے۔ امام کے بعد بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا فلاں چیز کہاں ہے؟ فلاں چیز پوچھنے والا امام جواب وہ دے رہا۔ امام نے کہا صحیح کہا تو نے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتا، یہ صلاحیت، یہ گٹس تجھے کہاں سے، یہ گن تجھے کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کا مخالف ہوں، میرا نفس کہتا ہے سونے کو تو میں جاگتا ہوں، نفس کہتا ہے یعنی وہی دل چاہنا، سادے لفظوں میں اپنے علاقائی دل چاہنا، دل چاہتا سونے کو تو جاگتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے کھانا کھانے کو تو بھوکا رہتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے پانی پینے کو تو پیاسا رہتا ہوں، یعنی نفس کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ جب ہم نے کہا اچھا تو پھر تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ نہ یہ نہیں ہوگا۔ امام نے کہا کہ تو اپنے اصول کے خلاف جا رہا ہے، تیرا اصول یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کرے گا، تیرا نفس کہہ رہا ہے کلمہ نہ پڑھنا تو تجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ مجبور ہو گیا بیچارہ، اس نے کلمہ پڑھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو امام نے نزدیک کی چیزیں پوچھی، ایک دم نزدیک۔ اب وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس کو، وہی جو اس کے پاس صلاحیت دکھ نہیں رہا، اور چیخنے لگا کہ آپ نے سب کچھ میرا علم ہی چھین لیا۔ امام نے فرمایا یہ علم نہیں تھا، یہ خدا کا فضل تھا، چونکہ تو کافر تھا اور تیرے کفر کی بنیاد پر تیرا اجر چھوٹا تھا، جو اس دنیا میں تجھے مل جائے بہت ہے، مگر چونکہ اب تو اسلام لایا ہے تیرا اجر بڑا ہو گیا، دنیا چھوٹی ہو گئی، تیرا اجر بڑا ہو گیا، دنیا چھوٹی ہو گئی، لہذا تیرا اجر اللہ آخرت میں دے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، ایک تھوڑا سا کلمہ پڑھ لے تو اس کا اجر اتنا بڑھ جائے کہ دنیا چھوٹی ہو جائے۔ ارے جس خاندان نے پورے اسلام کو ہی پال دیا ہو، توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، دنیا چھوٹی ہو گئی، اب تیرا اجر بڑا ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دیکھا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، اللہ کو جب کوئی چیز پسند آتی ہے کسی بندے کی تو اسے جب نعمت دیتا ہے تو سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ وہ ہدایت جس میں توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، محبت اہل بیت ہے۔
حر کو وہی چیز دی۔ اب عزیزان گرامی آئیے، یہ بات میں نے نوجوانوں کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے نفسوں اور ان کے مال کا خریدار ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مومن نہیں ہے، اللہ اسے ایمان کی دہلیز پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ میں نے یہ جو مثال دی ہے، اب آئیے وہ اصل واقعہ آپ لوگوں کے حوالے کروں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، بالخصوص میرے نوجوانوں، غدیر کے مقابلے میں بہت سی پرسنالٹی کھڑی کی گئی، بہت سی پرسنالٹی کھڑی کی۔ ارباب علم سے معذرت کے ساتھ میں بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، بہت سی پرسنالٹیز کھڑی کی گئی ہیں غدیر کے مقابلے میں۔ ان تمام پرسنالٹیز بنائی گئی، یہ بنی تھی نہیں پرسنالٹی بنائی گئی۔ جھوٹوں کو سچا بنایا گیا، بے ایمانوں کو ایماندار بنایا گیا، آج کے جو ہے سڑک چھاپ لوگوں کو خلافت کے مقابلے میں لا کر کے خلافت غدیر کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ اس طرح آپ کو بہت سی پرسنالٹیز ملیں گی۔ اسی میں ایک پرسنالٹی بنائی گئی بنی امیہ کی طرف سے، صوفی بنائی گئے۔ یہ صوفی کوئی مولوی، مولانا، عالم، مجتہد نہیں تھے، یہ یوں ہی سڑک چھاپ لوگ تھے جو اپنے نفسوں کے غلام تھے اور اپنے آپ کو بڑا روحانی سمجھتے تھے۔ اپنے آپ کو روحانی سمجھنا یہ یہودی فکر ہے، یہ غدیری فکر نہیں ہے۔ بہت بڑے ہم عبادت گزار ہیں، بہت بڑے ہم عزادار ہیں، بہت بڑے ہم ماتمدار ہیں، ہم بہت بڑے جو اللہ والے ہیں، یہ یہودی فکر ہے۔ عزیزان گرامی، پڑھے سورہ جمعہ، سورہ جمعہ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کیا دعویٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں اللہ کے بس خاص بندے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ یہودی سوچا عزیزان گرامی۔ یہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنے آپ کو روزانہ مثلا 100 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے 200 رکعت نماز، یا جنگلوں میں چلے گیا چلے، حکومت والے ظاہر سی بات ہے یہ حرامی، شرابی، کبابی، کمبختے نماز بھی شراب پی کر کے پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے ہاں روحانیت ہے، ان کے مقابلے میں انہوں نے ایسے روحانیوں کو کھڑا کیا گیا جس کا نام رکھا گیا صوفی۔ اتنی ہی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک میرے نوجوانوں۔ اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ آنکھیں سو جائیں، عقل کی آنکھیں کبھی سونے نہ پائیں۔ جسے مانو پہلے پرکھو، جسے قبول کرو پہلے انہیں دیکھو، اور جب تمہاری پرکھ میں آل محمد کی بتائے ہوئے نتیجوں قوانین پر وہ پکا کھڑا اتر جائے تو مانو بولو تمہارے خلاف کیوں نہ بات چلی جائے۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اسی کا نام حسینیت ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں، میں پھر اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی سیاسی ملکی اختلافات پیدا ہوتے ہیں امریکہ اس کا مرکز ہے، جتنے بھی مسلکی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا مرکز لندن ہے، اور ہمارا ذمہ دار ملک کا لندن کی ایک تقریر میں کہتا ہے مسلمانوں میں صوفیزم بہت اچھا ہے۔ یہیں سے آپ یہ گھناؤنی نیت کو سمجھ لیجئے، صوفیزم بنائی گئی تھی خلافت غدیر کے مقابلے میں، صوفیزم بنائی گئی تھی امامت آل محمد کے مقابلے میں، اور بنی امیہ اس کے کیا ہیں؟ انجینئر ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا صوفی مصر میں رہتا تھا، ذوالنون مصری اس کا نام تھا، ذوالنون مصری، بہت بڑا صوفی تھا۔ صوفیوں کا من آپ یہ نہ سمجھیے آج نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے آج نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، آنکھوں دیکھا کانوں سنا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور وہ
مراجع کرام کو نہیں مانتے، وہ اپنے پیر و مرشد کو مانتے ہیں، پیر و مرشد کو مانتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا علاقہ ہے ہمارے ملک میں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، ہمارے بارڈر پر، جسے نوبرا کہتے ہیں، اس علاقے میں سب ہماری طرح، غدیر، کربلا، سب ہماری طرح، ہم لوگ سب ایک طرح مناتے ہیں، مگر فالو کسے کریں گے؟ فالو کسے کریں گے؟ اپنے پیر و مرشد کو۔ میں نے ان کی دعوات صوفیہ ایک کتاب ہے، وہ بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ پہ نماز پڑھیں بغیر سجدہ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی اذان میں ایک لفظ بڑھاتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ یا بنی فاطمہ کی سلطنت میں بڑھایا گیا تھا، اذان میں محمد و علی خیر البشر، یہ اذان میں وہ بڑھاتے ہیں۔ حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ وہ ہم سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ ختم ہو گئے ہیں ابھی بھی۔ اب میں آپ لوگوں کے حوالے ذوالنون مصری کا ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، ایک بابا دے ولو سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہ اگر کسی کے عمل کو پسند کرے تو سب سے بڑی نعمت اسے کیا دیتا ہے؟ وہ ہدایت کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، اسے اہل بیت کے دروازے کا غلام بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے 2-3 مثالیں دی، بالخصوص اور کی عزیز ہو، ذوالنون مصری مصر میں رہتا تھا۔ مصر میں برف باری ہوتی ہے، برف باری کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے یہاں اولے پڑتے ہیں، برف باری کا مطلب جو روئی کی طرح سے آسمان سے یہی پانی کے قطرے جم کے گرتے ہیں، سفید چادر۔ اگر رات بھر برف باری ہوئی ہو بڑی اچھی، باہر نکلیے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا علاقہ سفید چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، سفیدی ایسی کہ آنکھیں ٹکتی نہیں۔ ذوالنون مصری نے دیکھا رات بھر بڑی برف باری ہوئی، بہت زیادہ برف باری، کئی انچ زمین سے اوپر برف آ چکی۔ گھر سے باہر نکلا، کچھ تھوڑا سا محلے کے آگے گیا تو دیکھا ایک جگہ پر ایک یہودی ایک پیالہ لیے ہوئے، اس میں گیہوں رکھے ہوئے، چھڑک رہا، برف پر ایسے چھڑک رہا۔ تو وہی ہے نا، یہ سب جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھے، اس سے بڑا کوئی پاگل ہی نہیں ہے۔ پاگل ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جاہل ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ توجہ دیدان گرامی، اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا، پوچھنے والا عیسائی عالم پوچھتا ہے آپ مسلمانوں کے علماء میں سے ہیں، تو امام نے کیا جواب میں کہا تھا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ ذوالنون مصری کہتا ہے ارے بھائی یہ گیہوں تم برف پر چھڑک رہے ہو، یہ ختم ہو جائے گا، سڑ کے ختم ہو جائے گا، چھڑکنا ہے تو زمین پر چھڑکو تاکہ یہ گیہوں اگے۔ اس یہودی نے کہا کہ اصل میں ذوالنون بات یہ ہے، یہ ہمارے جو درختوں پر پڑوسی حیوانات ہیں، پرندے ہیں، چونکہ بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے لہذا یہ اڑ نہیں پائیں گے، اور اگر اڑیں گے تو زیادہ دور تک جا نہیں پائیں گے ٹھنڈک کی وجہ سے، یہ بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے میں یہ دانہ چھڑک رہا ہوں تاکہ یہ میرے پڑوسی پرندے بھوکے نہ رہیں۔ یہ ذوالنون مصری اپنی عبادتوں پر تکبرانہ مزاج رکھنے والا کہتا کہ کیا خدا اسے دیکھ رہا ہے اور اسے بھی خدا قبول کرے گا؟ تو اس یہودی نے کہا ذوالنون مصری خدا دیکھے نہ دیکھے، قبول کرے نہ کرے، میں اتنا جانتا ہوں اس کی چند مخلوق کا پیٹ بھر جائے گا، میں اسی لیے یہ انتظام کر رہا ہوں۔ توجہ فرما دیدار گرامی، وہ آگے بڑھ گیا، یہ بھی اپنا چھڑے گڑ کر کے گھر چلا گیا۔ 1 سال کے بعد ذوالنون مصری گیا مکہ معظمہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ رک گیا، اور جس شخص پر اس کی نظر پڑی ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا تم وہی یہودی نہیں ہو جو 1 سال پہلے برف پر تم دانے چھڑک رہے تھے؟ اس نے پلٹ کے دیکھا، کہا میں وہی یہودی ہوں، اور تم یاد رکھ لو خدا نے دیکھا بھی، خدا نے قبول بھی کیا۔ مجاہدت وہ ہونی چاہیے جسے خدا خرید لے، اور جب خدا خریدار ہوتا ہے قیمت میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
ایک اور بابا دیوبند صلوات پڑھ دیا حضرت. دیکھیے حضرات، معاملہ یہ ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے یہاں ٹھیک ٹھاک نہیں لگی ہے. یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ سیل آپ لوگ بدلا کریں، بڑا ثواب ملے گا. خالی پنکھا ایصال ثواب کے لیے نہ لگایا کریے، چھوٹے چھوٹے کام بھی ایصال ثواب کے لیے کیا کریے. ایک مرتبہ میں گیا تھا گجرات، تو اسٹیشن کے کنارے وہ سینٹر جہاں مسجد بھی بیت الصلاۃ ہے، جب گیا تو سامنے محراب، تو گھڑی جب بیٹھا اس طرف دروازے کی طرف رخ کر کے، تو ادھر بھی گھڑی تھی. دونوں میں 20 منٹ کا فرق تھا. دونوں میں 20 منٹ کا فرق. وہ جو ذمہ دار صاحب تھے مجلس کے، تو میں نے ان سے کہا ارے بھائی، آپ ریلوے اسٹیشن کے کنارے ہیں، بہت سے مسافرین مومنین آتے ہوں گے، تو چاہیں گے کہ جلدی سے نماز پڑھ کر کے جائیں ٹرین پکڑنے، اور آپ کے یہاں گھڑی دو طرح کے، بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، اس والے ٹائم پہ پڑھوں گے، اس والے ٹائم پہ پڑھوں گے. کہنے نہیں مولانا، پھر یہ بند ہو جاتا ہے، کوئی آتا ہوتا نہیں ہے، مثلا نماز بھی بند ہو جائے گا، مجلس بھی بند ہو. تو میں نے کہا پھر یہ بھیا گھڑی صحیح کریے. کہ نہیں مولانا دونوں گھڑی صحیح ہے. میں نے کہا یار لگتا ہے اس میں سے کسی ایک کا سیل خراب ہو گیا ہے. کہ نہیں مولانا دونوں کا سیل صحیح ہے، دونوں گھڑی صحیح ہے، بس فرق تھوڑا سا مقصد کا ہے. میں نے کیا مقصد ہے بھائی؟ کہ نہیں یہ جو آپ کے سامنے گھڑی لگی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ممبر کے سامنے ہے، جو 20 منٹ تیز ہے، اور یہ جو 20 منٹ صحیح چل رہی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ لوگ کچھ زیادہ پڑھنے لگیں تو ہم لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ ابھی ٹائم سے چل رہے ہیں. یہ معاملہ اس گھڑی کے ساتھ تو نہیں ہے بھائی. ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد والے.